نسلیں کیوں بگڑتی ہیں، اولاد میں بگاڑ کیوں منتقل ہوتا ہے، یا انسان خود بے چین اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں کیوں رہتا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں اور اس کی بہت وجوہات ہیں، یہ بڑی غفلتیں ہیں، یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ نسلیں کیوں بگڑتی ہیں، گھروں میں بربادیاں کیوں ہوتی ہیں۔ ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسرے گھروں کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، اور غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے دوسروں کے گھروں میں جو نفرتوں کے بیج بوتا ہے، یقین مانے ہم نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو اور ان کو برباد کر دیا۔ وہ دوسروں کے گھروں کا سکون چھیننا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے گھروں کا سکون ختم کر دیا ہے، ان کے گھروں میں آیا دین اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ تو تمام ناظرین، سامعین کی خدمت میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی طرف سے کسی کی بات میں کوئی اضافہ کرتے ہوئے معاملے کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں، اور کسی پیارے کے خلاف اس کے منہ پہ بات نہ کریں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق لوگوں کا برا سوچنے والے خود برائی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تو سر دست نسلیں کیوں بگڑتی ہیں، گھروں میں ویرانیاں کیوں آتی ہیں، زندگی بے چین کیوں ہوتی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ غیبت ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ چغلی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ دو پیاروں کو آپس میں لڑانا اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گھنونے جرم سے، خطرناک جرم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسرے گھروں کی آبادی کا سامان کریں، نہ کہ بربادی کا سامان کریں، اور اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں ہم کلمہ خیر کہنے والا بنیں، نہ کہ ہم کلمہ شر کہنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، وگرنہ جن لوگوں نے چغلی سے، غیبت سے اور ان خفیہ شرارتوں سے توبہ نہیں کی، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور اللہ ان کو نسل سمیت عبرت کا مقام اور نشان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں کہ وہ ہم سب کی پہلی زندگی کی کمی کوتاہی کو معاف کرے، اور آئندہ دوسروں کے گھروں کو خوشیوں سے اللہ میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔